الذي ابدع الأخلاق والأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام مداحان رسول انام طلبہ علوم نبوت حاضرین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ عظیم الشان اجلاس اور بارگاہ محفل جسے آپ کے ادارہ معینیہ رضویہ نے منعقد کیا ہے، آپ نے اس میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق بخشی. رب کائنات اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. شہر حیدرآباد جو کئی جہتوں سے ہندوستان کے مشہور و معروف اور نمایاں شہروں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اس کی اپنی مستقل ایک زبان ہے، یہاں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا ایک کلچر اور اپنی ایک ثقافت ہے. ہندوستان بھر میں آپ کا یہ شہر سرخیوں میں رہتا ہے. اہل علم کے نزدیک بھی، اہل سیاست کے نزدیک بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی لگن میں مگن ہے، مگر آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس کی لگن میں مگن ہیں جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. اسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ رات کے اس وقت میں آپ اپنی نیند کو قربان کر کے جذبہ دینی کا ثبوت دیتے ہوئے
علماء کرام کے بازوؤں کو قوت بخش رہے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے سید صاحب جو ہمارے مرشد گرامی کے درباری شاعر اور درباری نعت خواں ہیں، اللہ انہیں سلامت باقرامت رکھے۔ نعت شریف اس سنجیدگی سے آدمی جب پڑھتا ہے تو وہ دل پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے علماء کرام کی خطابات کی سماعت کی، رات کافی گزر چکی ہے، تھوڑی دیر میں بھی آپ کے درمیان ادارے کے اساتذہ اراکین نے آپ سب کو جمع کیا۔ ادارے کی طرف سے اس اجلاس کو انہوں نے سجایا، آپ ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سنہرا موقع آپ کو عطا کیا۔ رب تعالیٰ ادارے کے اساتذہ، اراکین، معاونین، مدرسین سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے کرم فرما صرف میرے ہی نہیں بلکہ شہر حیدرآباد سے ہر سنی کے کرم فرما۔ شہباز قسم اللہ تعالیٰ ان کی قربت اور رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ یہاں آنے کے بعد اب ان کی کمی کا کافی احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو کا سچا جانشین بنا کر اور ان علماء کرام کے ذریعہ شہر حیدرآباد کو سنیت کا صحیح مرکز بنائے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ حضرات، اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ بہت ہی دردناک اور کربناک ہے۔ فتنے ہمارے گھروں اور ہمارے سروں پر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ اجمالی طور پر میں حالات کی ہولناکی کو دو چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن مشکل حالات سے قوم مسلم گزر رہی ہے۔ دین خدا کی بارگاہ میں دین اسلام ہے، پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔
اسلام دشمن طاقتیں اس پر اٹیک کیے ہوئے اور نوجوانوں کے ذہن کو بڑی تیزی سے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے. مذہب کی قید سے آزاد ہونے کے لیے فری مشن جیسی تحریکیں پوری طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں پھیلی ہوئی. یہ ایک سخت حملہ ہے. اس حملے کی زد میں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان آ کر اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں. کالج اور یونیورسٹیوں میں بے دینی اور دہریت اور الحاد کو جس طرح سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، ہوش مند حضرات اس سے اچھی طرح باخبر ہے. ایک نوجوان اپنے گھر کے اعتبار سے مذہبی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن کسی ماحول میں جانے کے بعد چند سالوں میں اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے اور وہ دین کو ایک دقیانوسی سوچ سمجھ کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے. یورپ و امریکہ میں ہزار مسلم نوجوان اپنے دین سے بیزار ہو چکے اور آزادی کے نام پر اس طرح سے ان کے دل و دماغ میں زہر گھولا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین کے انکار کو ایک فیشن بنا دیا. بے شمار واقعات، حادثات روز آنا رونما ہوتے رہتے ہیں. سوال آتا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ایک ہولناک فتنہ ہے. دین سے بالکل آزادی کا فتنہ بڑی تیزی سے امت مسلمہ کو اپنے نرقے میں لینے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہے. دوسرا فتنہ، کلمہ پڑھنے کے باوجود مذہب کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کو اس طرح سے کر دیا جائے کہ ان کا ایمان سلامت نہ رہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں دو عقیدہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے. ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالت. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے بنایا ہے. وہ تھا، وہ ذات تھی جب کچھ نہیں تھا، اور وہ ہستی رہے گی جب کوئی شے نہیں رہ جائے گی. اس کائنات کو بنانے والی ایک ہستی ہے، اسی کے کرم سے یہ کائنات چل رہی ہے. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کی مشیت اور اسی کی قدرت، اسی کے ارادے سے کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا رب العالمین چاہتا ہے. فعال لما یرید یفعل ما یشاء. وہ جو چاہتا کرتا ہے، اس کے کام پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں.
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا تو شرک ہوا۔ کفر اور شرک جس طرح سے توحید بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، ایسی اس کی مخالفت میں اور اس کا مخالف بنیادی عقیدہ کفر اور شرک ہے۔ اس عقیدے پر کلہاڑی چلانے کے لیے پوری دنیا میں تحریک چل رہی ہے، اور مسلمانوں کو عقیدے توحید سے ہٹانے کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے ذرا سی غفلت برتی تو منٹوں سیکنڈوں میں آپ کا دین برباد ہو جائے گا۔ اس کو آپ ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے کرناک حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مجھ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر کے ایک فرد کا ایڈمیشن ایک کالج میں کرایا، ایک میڈیکل کالج میں نے پڑھنے کے لیے ایڈمیشن کرایا۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے فون آتا ہے، میرا یہاں پڑھنا مشکل ہے، یہ ادارہ میرے پڑھنے کے قابل نہیں ہے، میرا یہاں گزر نہیں ہو سکتا۔ باپ نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا گیا کہ آپ آئیں پھر میں آپ کو بتاؤں۔ والد گرامی ان پہ پہنچے، انہوں نے خود مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ میڈیکل کالج میں جس کلاس میں تعلیم لینے کے لیے جانا تھا، وہاں اندر قد آدم ایک مورتی نصب کی گئی تھی، اور ہر طالب علم کو اس کے سامنے سلامی دے کر کے ہی کلاس میں بیٹھنا تھا۔ کوئی طالب علم اس کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ بتائیے اگر کوئی مسلمان اس طرح سے بت پرستی کے بعد علم حاصل کرے، کیا اس کا ایمان اور عقیدے توحید سلامت رہ سکتا ہے؟ یا آپ کے ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، کسی بیرون ہند کے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جگہ جگہ پہ تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خوابے گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ پڑتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ امام احمد رضا نے آج سے 1 صدی قبل ارشاد فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ بتائیے عقیدہ توحید پر کلہاڑی چلانے کی تدبیر اختیار کی گئی ہے یا نہیں؟ ہمارا وہ طالب علم جو تعلیم کے نام پر ایسی جگہ پڑھنے کے لیے جائے گا اور اس طرح سے بلا تکلف وہ پرستش کرنے لگے گا، بتائیے اس کا عقیدہ توحید کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھیں مگر پھر بھی ان کا عقیدہ توحید سلامت نہ رہے۔ اس تحریک کے چلانے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ اور دیگر تحریکیں پوری دنیا میں اس پر کام کر رہی ہیں۔ آپ کی اسی اسٹیٹ سے آج سے تقریباً 6 ماہ قبل میرے پاس ایک بہار سے ایک عالم کا فون گیا، اور انہوں نے مجھ سے بتایا کہ حضرت ہماری آبادی میں تقریباً 60 ایسے مسلم نوجوان تھے جو اپنے گھر سے صاحب ایمان مانے جاتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، مگر انہوں نے تحریت اختیار کر لی ہے۔ آپ کی اسی اسٹیٹ سے میرے پاس ہو گیا کہ 60 نوجوانوں نے کھلا تحریت کو قبول کر لیا، بے دینی کو قبول کر لیا،
اور کہا مذہب اور خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ نے توجہ نہیں دی، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے تحفظ کی آپ نے فکر نہیں کی، تو آنے والی نسلیں بھلا کیسے مسلمان رہ سکتی ہیں جب آپ کے ایمان کی حفاظت کا خود ہی کوئی ٹھکانہ نہیں رہ گیا۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پر شب خون مارنے کے لیے پوری دنیا میں جال پھیلا دیا گیا ہے۔ بالخصوص ہندوستان میں ایک تحریک آپ کے عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ عقیدہ رسالت جو اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، جس پر سارے احکام شرعیہ کی بنیاد قائم ہے، اس عقیدے کو برباد کرنے کے لیے غیر کلمہ گو تحریکیں بھی ہیں اور کلمہ گو تحریکیں بھی ہیں۔ گویا اس عقیدے پر اندر سے بھی حملہ ہے اور باہر سے بھی حملہ ہے۔ خارجی حملے جو ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اندرونی حملے جو ہیں ان حملوں سے بھی آپ باخبر ہیں۔ عقیدہ رسالت کہ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم سے لے کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تسلیم اور آخری پیغمبر ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کائنات میں اب قیامت تک دین محمد عربی کا ہوگا، احکام زندگی رسول پاک کے ہوں گے۔ عقیدہ رسالت ہے کہ ہمارے آقا و مولا کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ رسالت میں یہ چیز ہے کہ جو جس علاقے کا نبی ہوتا ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے، کوئی ایک ایریے کا نبی ہوتا، ایک علاقے کا نبی ہوتا، ایک شہر کا نبی ہوتا، ایک وقت میں مختلف ایریے میں مختلف علاقے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ ایک دور میں ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ لیکن عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو جس علاقے کا نبی ہوگا وہ اس علاقے کے سارے لوگوں میں سب سے افضل ہوگا، اس کی عقل سارے لوگوں سے زیادہ، اس کا علم اس علاقے کے سارے لوگوں سے زیادہ، اس کا حلم اس علاقے کے سارے لوگوں سے بڑھ کر، اس کی طاقت و قوت اس علاقے کے سارے لوگوں سے بہتر، اور اس کی سوچ اس کی زندگی کی پاکیزگی اس علاقے کے سارے لوگوں سے بہتر ہوگی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو جس ایریے کا نبی ہوگا اس ایریے میں سب سے بہتر ہوگا۔ آپ جب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، تو جب عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس ایک علاقے کا رسول ہوگا اس علاقے میں سب سے افضل، تو جو پوری کائنات کا رسول ہوگا انصاف سے بتائیے گا کیا وہ صرف بڑے بھائی کی طرح ہوگا؟ انصاف سے بتائیے گا کیا اس کا علم اتنا ہی ہوگا کہ اس کو اپنے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا کہ جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ایسا ہی ہوگا کہ جس کا علم ملک الموت سے کم ہوگا؟ جب ایک ایریے کا نبی اس ایریے میں سب سے افضل، تو جو پوری کائنات کا نبی ہوگا بلا شبہ وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہوگا۔ اس لیے اگر عقیدہ رسالت کو آپ تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اب اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں،
بس اس کی اتنی ہی تعظیم کرو جتنے کی بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ اگر یہ عقیدہ کوئی بتائے کہ نبی کو پیچھے کی خبر نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ کوئی بتائے کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، خدا کی قسم وہ عقیدہ رسالت کو مانتا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں عقیدہ رسالت کا انکار کرتا ہے۔ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اندر جو خوبی ہو اس خوبی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے عزیز گرامی سید کیفی صاحب بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے چند لوگ صبح کو بیٹھ کر دکان پر گفتگو کریں اور کسی آدمی نے آپ سے پوچھا کیا سید کیفی صاحب رات آئے تھے؟ آپ نے کہا ہاں آئے تھے۔ اس نے پوچھ لیا وہ کیسے تھے؟ آپ نے کہا کہ ایک آنکھ سے وہ کانا تھے، ان کی ایک آنکھ نہیں تھی، بہت ہی کالے کلوٹے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے، ان کے رخسار دھسے ہوئے تھے، ایک ہاتھ بھی نہیں تھا۔ بتائیے آپ سید صاحب کو ماننے کے لیے بات کر رہے ہیں یا سید صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مان نہیں رہے ہیں، آپ ان کا تعارف نہیں کرا رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے کہ سید کیفی صاحب کو تو اللہ نے دونوں آنکھیں سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، ہاتھ بھی ان کا سلامت ہے، پیر بھی ان کا سلامت ہے۔ اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں سید کیفی کے بارے میں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں آئے تھے، یہ آپ آنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخصیت جیسی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں مانیں گے تو یہ ماننا نہیں ہوگا، یہ حقیقت میں انکار کرنا ہے۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے میرے محبوب جو نہیں جانتے تھے خدا نے سارا علم تجھے عطا کر دیا ہے۔ ہمارے رسول وہ ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کا خود اعلان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کے بارے میں خود ان کا اعلان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، اس لیے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے خدا کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، خاتم النبیین قرآن نے اعلان کر دیا اور رسول پاک نے خود فرمایا لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر اس پوسٹ پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ نبی کی تعریف یہ ہے، رسالت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عقیدہ رسالت کو مانتا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں عقیدہ رسالت کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے ماحول میں جب بھی کلمہ پڑھنے والا عقیدہ رسالت پر شک کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے جس کی تعلیمات کو اپنا کر آپ سچے عقیدہ رسالت کے حامی ہو سکتے ہیں، اور وہ کون ہے کہ جو آپ کی صحیح رہنمائی عقیدہ توحید و رسالت کے حوالے سے کر رہا ہے؟ مجھے کہنے دیا جائے جب ایک کہنے والا کہہ رہا تھا نبی کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ایسے عقیدے کے فرش سے اڑاتے ہوئے ایک ہستی کہہ رہی تھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب ایک کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو تو پیچھے کی خبر نہیں ہے، تو ایک ہستی ہمیں نبی کے بارے میں عقیدہ، سچا عقیدہ دیتے ہوئے ہم کو وہ ہستی بتا رہی تھی اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں کرو۔ جب ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں، نبی کی اتنی ہی تعظیم کی جائے گی
جتنی بڑے بھائی کی کی جاتی ہے وہ تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں. تو ایک شخصیت ہمیں بتا رہی تھی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. جب کہنے والا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کہہ کے پکارو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے شرک کا سہارا لیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں وہ ہستی، وہ ذات کتنے پیارے انداز میں ہمیں یہ سبق دے رہی تھی غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. جب اس نبی کے میلاد کو شرک اور بدعت کہہ کر کے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور عقیدہ رسالت میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی تھی، تو اسی ہستی نے ہم کو کہا تھا میرے سنی بھائیوں، ایمان والو، تم کیا کرو، تم ان کا ذکر کیسے کرو؟ ایسے کرو کہ مثل فارس زلزلے ہوں، نجم میں ذکر آیات ولادت کیجیے. جب کہنے والا کہہ رہا تھا نبی کو اتنا مت پڑھاؤ کہ خدا کے برابر کر دو، اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اتنی تعریف نبی کی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ہستی ہمیں بتا رہی تھی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جب اس ہندوستان کے اندر تحریک چلی عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کی، کون ہے جس نے تقریباً 1000 کتاب لکھ کر ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی؟ دین کی بربادی کے لیے تحریکیں چلی، عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے تحریک چل رہی ہے، عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے. اور پھر ان ساری تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا ایک ذات ہندوستان میں نظر آتی ہے جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے پکارتی ہے. انصاف کے ساتھ بولیے، کتابیں پڑھ ڈالیے، مطالعہ کیجیے کتابوں کا. کون ہے جس کی کتابیں ہمیں سچا عقیدہ توحید بتا رہی ہے؟ کس کی کتابیں ہیں کہ جس کو پڑھ کر کے ایک بندے مومن اپنے عقیدہ توحید و رسالت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ الحمدللہ میں بچپن سے دین سے جڑا ہوا ہوں، دینی تعلیمات سے بچپن سے میں جڑا ہوا ہوں، اور اس وقت میں جس عمر میں ہوں اس سے زیادہ الحمدللہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. امام احمد رضا کے افعال و نظریات کو مسلسل میں پڑھتا رہتا ہوں، اختلافی موضوع پر، جس میں قادیانیت ہے، جس میں نشیت و وہابیت ہے، جس میں دیوبندیت ہے، جس میں رافضیت ہے، جس میں تحریت ہے، جس میں صلح کلیت ہے، جس میں تفضیلیت ہے. میں نے ان مختلف ادیان و مذاہب اور مسائل کے حوالے سے اب تک 1000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس دور میں جس کی تعلیمات عقیدے کا تحفظ بیان کر سکتی ہے وہ صرف امام احمد رضا کی بات ہے. وہ امام احمد رضا ہے کہ جنہوں نے اللہ و رسول کے دین کی ایسی صحیح تشریح فرمائی کہ پوری دنیا پکار اٹھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. دین کو ختم کرنے کے لیے تحریک چل رہی ہے، عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں، اور عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے آپ کے سچے عقیدے کو آپ سے لوٹ کر ختم کر دینے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں. میں آپ کے پڑوس میں ایک بار گیا کیرلا، رات میں تقریباً 11 بجے ہوٹل میں سونے جا رہا تھا. لیکن میری اپنی عادت ہے کہ میں اگر کسی شہر سے گزرتا ہوں تو اس شہر کے بارے میں 2-4 باتیں ضرور معلومات میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پر اپنی آبادی کتنی ہے، سنی سبیل عقیدہ کتنے ہیں، مسجدیں کتنی ہیں،
کرسچیان کا مزاج کیا ہے، اپنے مدارس کتنے ہیں، مزارات طیبہ برکت و خیرات کے لیے مرکز کی حیثیت سے ہے یا نہیں ہے، یہ چند چیزیں میں ضرور معلوم کرتا ہوں۔ میں کیرلا گیا، کالی کٹ شہر میں ہوٹل میں رات میں ٹھہرا ہوا تھا، اور پھر جو میرے احباب تھے ان سے میں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینا چاہا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس شہر میں کس کس مسلک اور موقف کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو چند مسالک کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے قادیانیت کا ذکر کر دیا۔ میں نے کہا کیا یہاں پر قادیانی بھی پائے جاتے ہیں؟ کہا ہاں، قادیانی تقریباً 1000 گھر ہیں، اور ایسے منظم ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کا پیشوا یہاں پر آیا ہوا تھا، تو 600 طلبا جو کالج کے پڑھنے والے وہ ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہاں پر قادیانیت کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ قادیانیت کلمہ کے نام پر نوجوانوں کو کس طرح سے برباد کر رہی ہے۔ میں بیٹھ گیا ہو کر، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس شہر میں ان کے ادارے ہیں؟ کہا ایک 4 منزلہ عمارت ہے ان کا ادارہ ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کے مبلغین ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا میں اسی وقت اس ادارے کو دیکھنے کے لیے چلنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ رات میں میں ہوٹل سے نیچے اترا، گاڑی میں بیٹھا، اور کچھ دیر کے بعد جا کر کے میری گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی۔ دیکھا تو 4 منزلہ عمارت ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور اندر جب داخل ہوا تو ان کے ایک مبلغ نظر آئے۔ سامنے ان کے تمام پیشواؤں کا تعارف مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر اب تک جتنے ان کے پیشوا اور خلفاء ان کے طور پر گزر چکے ہیں، سب کا تعارف وہاں پہ وال میگزین کی شکل میں لگا ہوا تھا۔ میں اندر گیا، جائزہ لیا، اور پھر باہر نکل آیا، اور میں نے اپنے احباب سے کہا جس علاقے میں اتنے بڑے بڑے اپنے علماء ہوں، کیا وجہ ہے کہ قادیانیت پھیل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قادیانیت ہمارے بچوں میں سرایت کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہتا، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے۔ ہم نے کہا یہ تو امتیاز رب نے امام احمد رضا کو عطا کیا ہے، ان کے ماننے والوں کو عطا کیا ہے۔ یہ ان کے ماننے والوں کا جگر ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پہنچتے ہیں، عقیدے حق کی ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ دنیا پکار اٹھتی ہے کہ اگر سچائی کا علم بردار اس وقت ہمارے درمیان کوئی آیا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ تاج الشریعہ دکھ رہا ہے۔ دنیا کے جس گوشے میں میرا تاج الشریعہ گیا، کبھی اس نے ایسی پالیسی نہیں اختیار کی کہ حق بات تو نہ بیان کیے، حق نہ کیا، جو حق تھا اسے ظاہر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا دنیا کہنے لگی ان کا سایہ تجلی، ان کا نقشے پا چڑھا، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی کے خلاف کچھ مت کہا جائے۔ بتائیے اسلام کے خلاف لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کی شان میں تبرہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اگر ایسے دشمنان اسلام کے بارے میں امت کو آگاہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ جب اس طرح کی بات میں سنتا ہوں تو مدینہ منورہ کا وہ دور یاد آتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ گر ہوئے، تو اب وہاں پہ جو منافقین کا سردار تھا جس کو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کہا جاتا ہے، اس کا حلوہ مارا بند ہوتا دکھا اور اس نے مخالفت شروع کر دی، اور لوگوں کے درمیان اس نے جا کر کے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم چاہتے تھے کہ سب ایک ہو کے رہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، ہم سب کو ایک ساتھ رکھتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام آئے، یہ محمد عربی آئے، انہوں نے گھر گھر کو الگ کر دیا، باپ بیٹے کو الگ کر دیا، کہتے یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ صاحب ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے۔ تو انہوں نے گھر گھر میں تفریق کر دیا۔ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک جگہ مل کر کے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ متحد ہو کر کے رہیں۔
یہ پیغمبر اسلام ہے، جنہوں نے گھر گھر کو الگ کر دیا۔ قرآن کریم نے ان کی حرکتوں کا نقشہ کھینچا اور فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جبکہ منافقوں سے کہا جاتا ہے فتنہ مت پھیلاؤ، فساد مت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار رہنا یہ مصلح نہیں ہے، حقیقت میں تمہارے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو تمہیں اللہ و رسول کا گستاخ بنا دے وہ کبھی مصلح نہیں ہو سکتا ہے، وہ تمہارے درمیان فساد برپا کر رہا ہے۔ حقیقت میں مصلح وہی ہے جو تمہیں اللہ و رسول تک پہنچانے کا کام۔ آج یہ تحریکیں بہت تیزی سے پنپ رہی ہیں، اور پھر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بعد جو عقیدہ ولایت و خلافت و صحابیت ہے اس پر اس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہے کہ عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت ہو، سچا عقیدہ اگر امت تک پہنچا ہے تو صحابہ کی مقدس کوششوں سے ہی پہنچا ہے، ان کی تعلیمات کے ذریعہ ہی ہم تک دین پہنچا ہے، اس لیے انہیں غیر کیا جائے، ان کو بے وقار کیا جائے، ان کو غیر معتبر ٹھہرایا جائے، ان کو غیر مسترد بنا دیا جائے اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے۔ عقیدہ صحابیت کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں یلغار ہے، ایران سے لے کر ہندوستان تک نہ جانے کتنے لوگ اس تحریک کا حصہ بن کر اور آپ کے درمیان سنی بن کر آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے جو مسلمات ہیں، جو مسلم عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی گولیاں کھولی جا رہی ہیں۔ کون نہیں جانتا، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، حتیٰ کہ مکے کے کفار بھی سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان رسول کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو صدیق اکبر کا رتبہ ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جب میدان احد میں مسلمانوں کو ایک موقع پر ہزیمت ہوئی، شکست کا بظاہر سامنا کرنا پڑا، تو ادھر سے جو کفار مکہ کا سردار تھا اور کمانڈر ان چیف تھا، جنگ میں جو کمانڈری کر رہا تھا، اس نے پکارا اور کہا کہاں ہے محمد؟ اس نے یہ آواز لگائی، میرے آقا نے صحابہ سے کہا جواب مت دینا، جواب مت دینا، بیٹھے رہو، خاموش رہو۔ اس نے کہا کہاں ہے محمد؟ این محمد؟ این محمد؟ رسول پاک نے کچھ نہیں کہا، صحابہ سے فرمایا خاموش رہنا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس نے کس کو پکارا؟ وہ کہتا این ابو بکر، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ گویا مکے کے کفار یہ سمجھتے تھے محمد عربی کے بعد ان کا جانشین اگر کوئی ہے تو ابو بکر۔ مکے کے کفار یہ تسلیم کرتے تھے محمد عربی کے بعد اگر ان کا کوئی جانشین ہے اور ان کے دین کو فروغ بخشنے والا ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ مگر کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں 1400 سال کے بعد آج ابو بکر صدیق کی عظمت پر نشان لگانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں ان کی عظمت کا سورج 1400 سال سے چمک رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمک۔ آپ ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، پوری دنیا کے اندر اس جماعت جیسی کوئی جماعت نہیں، ان افراد جیسے دوسرے افراد نہیں۔ اس مقدس جماعت کے ایک ایک جیالے کا کارنامہ اگر آپ پڑھیں تو آپ محبت کے آنسو کے علاوہ اور کچھ نہیں گرا سکتے۔ صدیق اکبر ہے، اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نگاہ ولایت، نگاہ صحابیت سب دیکھ رہی تھی ان کی کہ کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے اور میرا نام لے کر کیسے لوگ صحابہ کی عظمت پر
نشانہ لگانے کی کوشش کریں گے. اس لیے بہت سارے فتنوں کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پاک اور اپنے ارشاد مبارک ہی سے ختم کرنے کی اسی وقت کوشش فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان ایک موقع پر پوچھ لیا, بتاؤ تم میں سب سے بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ ہی نے پوچھا, بتاؤ ہمیں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا, موجودین نے کہا, سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں سب سے زیادہ بہادر ہوں؟ میں تو ہمیشہ اپنے مقابل سے لڑا ہوں, اپنے مقابل سے لڑا ہوں. میرے سامنے جو آیا وہ میرا مقابل تھا, میرا ہم پلہ تھا. یہ کون سی بہادری ہے؟ اپنے ہم پلے سے لڑنا. ارے اوپر سے کوئی ٹکرائے, یہ بہادری ہے. یہ بتاؤ کون ہمیں سب سے زیادہ بہادر ہے؟ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ہی ارشاد فرمائیں, سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ شجاعت والا کون ہے؟ جرأت والا کون ہے؟ آپ ہی بتائیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم میں سب سے زیادہ بہادر شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا, میں تو ہمیشہ میدان جنگ میں گیا تو میرے مقابل جو آیا میں اس سے لڑا, لیکن جنگ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی تھی, جھوپڑا بنایا گیا تاکہ دھوپ سے اور گرد و غبار سے رسول پاک محفوظ رہیں. اللہ کے رسول اس میں جلوہ کر ہوئے. اب بات یہ آئی کہ کون یہاں پہ کھڑا ہو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافظ دستے کی حیثیت سے کام کرے گا؟ کون دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ دشمن کا تیر آئے, اکیلے آئے, پورے قافلے کے ساتھ آئے, پورا لشکر آئے؟ کون ہے جو سب سے مقابلہ آرائی کرے گا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ما دنا منا احد, ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا, ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا. اس لیے کہ سب کے سامنے کفار مکہ کا لشکر تھا, ان کی طاقت تھی, ان کی فوج تھی, ان کا اسلحہ تھا. ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے کے سامنے دروازے پر کھڑے ہو کر ہر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. میں دنا منا احد, ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا. اگر کوئی شخصیت آگے بڑھی تو ابو بکر صدیق کی شخصیت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات فرماتے ہیں. تو جس کو مولائے کائنات سب سے بہتر کہیں, سب سے زیادہ بہادر کہیں, سب سے زیادہ فضل والا کہیں, رسول پاک کے بعد سب سے بہتر کہیں, علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی جس کو سب سے افضل کہیں, علی کے ماننے والے بھی اسی کو سب سے افضل کراتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ ہم ہیں, وہ اہل سنت و جماعت ہے, وہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اب ذرا دونوں میں محبت دیکھیے, اور آج کے کمبخت کس طریقے سے بانٹنے کی اور تفریح کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا دونوں کی محبت کا انداز دیکھیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اتفاق سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے مسکرانا شروع کر دیا, محبت میں مسکرانا شروع کر دیا, اور اس کے بعد فرمایا, علی آپ کو مبارک ہو. کہا, کیا کیوں مسکرا رہے ہیں, کیا مبارک بادی آپ دے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, رسول پاک نے مجھ سے فرمایا ہے, علی قسم اللہ, علی جہنم بانٹنے والے ہیں. یعنی جو علی سے دشمنی کرے گا علی اس کو جہنم کا ٹکٹ دے دیں گے, اور جو علی سے محبت کرے گا
اسی جنت کا ٹکٹ دیں گے. تو آپ تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق جنت کا بھی ٹکٹ دینے والے ہو گئے. سبحان اللہ. آپ کو رسول پاک نے جنت کا ٹکٹ دینے والا بتایا ہے. اس لیے آپ کی اس خوش نصیبی کو دیکھ کر کے سن کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. آپ نظر آ گئے اس لیے میں خوشی میں آپ کو دیکھ کر مسکرا بیٹھا. یہ کون کہتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو بھی مبارک ہو. سبحان اللہ. آپ کو بھی مبارک ہو. کہا مجھے کیا مبارک؟ حضرت علی فرماتے ہیں آپ سے رسول پاک نے وہ فرمایا کہ علی جنت کا ٹکٹ دیں گے, مگر مجھ سے رسول پاک نے فرمایا اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. یہ مجھ سے رسول پاک نے فرمایا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ جو صدیق اکبر سے ٹکرائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور جو مولائے کائنات سے ٹکرائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. الحمدللہ ہم صدیق اکبر کے اوپر اپنی جان قربان کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں, اور مولائے کائنات پر بھی اپنے دل و جان کو قربان کرنے میں خوش. اور ایک موقع پر سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت امیر معاویہ ہیں, رسول پاک کی بارگاہ میں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس اقبل علی اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے. دربار رسالت میں حضرت علی بھی جلوہ گر ہو گئے. رسول پاک نے حضرت معاویہ سے فرمایا یا معاویہ اتحب علیًا اتحب علیًا. اے معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ کئی لوگ تھے مگر رسول پاک نے حضرت معاویہ ہی کو مخاطب کیا اور انہی سے جواب مانگا تاکہ وہی کلیئر ہو جائے کہ اے بعد میں آنے والے بدبختوں, میرے صحابہ میں سے کسی کے درمیان تم تفریق کر کے شرارت مت کرنا. میں پہلے ہی فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. اگر تم عقیدہ رسالت کے ماننے والے ہو تو جو میرا فرمان ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا, ورنہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے میں ڈال دیے جاؤ گے. رسول پاک نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا یا معاویہ اتحب علیًا. معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ رسول پاک نے پوچھا. پولیس والے کے سامنے گڑبڑ گھوٹالا کر کے سچا جھوٹا جواب دے کر آپ گزر سکتے ہیں, مگر انٹیلیجنس والوں سے بچنا اس لیے کہ وہ بہت ہی ہنرمند ہوتے ہیں. ان سے بچ کر کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہاں تو وہ ذات ہے جو اندر باہر سب جانے, نیچے اوپر سب جانے, عرش کے اوپر بھی دیکھے, فرش کے نیچے بھی دیکھے, دائیں بھی دیکھے, بائیں بھی دیکھے, دل بھی دیکھے, جگر بھی دیکھے, زبان بھی دیکھے, سر بھی دیکھے. اور رسول پاک فرماتے ہیں لا یکفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم. سنو, نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ, نہ تمہارا سجدہ پوشیدہ, اور نہ تمہارے دل کی کیفیت پوشیدہ ہے. یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت ہے کہ وہ دل پر فیصلہ کرتے ہیں. ایک بات بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. جب بعض حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر معاذ اللہ رب العالمین تہمت لگائی, تو اب ان کے غلط پروپیگنڈوں سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے. ان میں سے ایک صحابی رسول بھی متاثر ہو گئے, اور انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو منافقوں نے کہی تھی. اور جب آیت برات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازل ہوئی, رسول پاک نے بلایا جو لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے تھے. صحابہ سے کہا فلاں فلاں کو بلا کے لے کے آؤ. صحابہ گئے, دوڑے ہوئے ایک ایک کر کے سب کو بلا کر لے کر آئے. سب آئے. اتفاق سے اسی گروپ میں ایک مخلص صحابی بھی تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو لائے ہو. کہا یا رسول اللہ, انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا, انہوں نے بھی غلط پروپیگنڈے میں یہ جملے استعمال کیے تھے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ادھر سے ادھر کرو,
ان کو ادھر سے ادھر سے نکالو، ادھر کرو، اس لیے کہ یہ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے ان کے غلط پروپیگنڈوں میں آ کر کے بول چکے ہیں، ورنہ ان کا دل مطمئن ہے۔ اس لیے ان کو ادھر نہ رکھو، ان کو ادھر کرو۔ جو نبی دل پر فیصلہ کرے اور سمجھے کہ منافق کون ہے، مخلص کون ہے، اے ظالمو، تم امیر معاویہ کو منافق کہہ کر کے کس پر الزام دے رہے ہو؟ یہ رسول پاک پر الزام دے رہے ہو۔ اس لیے کہ رسول پاک نے حضرت معاویہ سے فرمایا اتحب علی، اے معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہیں؟ آخر رسول پاک نے صدیق اکبر سے کیوں نہیں پوچھا؟ رسول پاک نے عثمان غنی سے کیوں نہیں پوچھا؟ آخر رسول پاک نے حضرت معاویہ علی سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ میرے آقا جان رہے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ان میں اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف انہی دونوں میں ہوگا، اور اسی اختلاف کو بہانہ بنا کر کوئی تان و تشریح کرے گا، اسی آج ہی جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ پوچھا اتحب علی، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاویہ نے فرمایا نعم نعم، ہاں یا رسول اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر حضرت علی حضرت معاویہ معاذ اللہ نفاق سے کام لیتے اور زبان سے کہتے کہ میں محبت کرتا ہوں اور ان کے دل میں حضرت علی کی نفرت ہوتی، بتائیے رسول پاک فوراً ٹوک دیتے کہ نہیں ٹوک دیتے؟ اس لیے کہ ایک نہیں کئی ایک واقعہ ہے۔ مسجد میں کوئی آیا، رسول پاک نے فرمایا اخرج اخرج فإنک منافق، چل نکل تم منافق ہے، چل نکل تم منافق ہے۔ سارے منافقوں کو پہچان لیا، یہ بیٹھا ہے دربار میں، ان کو نہیں پہچان سکے، 1400 سال کے بعد تم پہچانے، حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے۔ ارے میں خوب سمجھتا ہوں اما تیرا شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے صدرا تیرا۔ اس لیے ذرا سوچ سے بولو اور یاد رکھو، عظمت صحابہ ہو یا عظمت اہل بیت ہو یا عظمت رسالت معاف ہو یا عظمت اولیاء کرام ہو یا عظمت علماء اسلام ہو، کل کے رضا ہے خنجر غمخار بربار۔ آقا سے کہہ دو خیر منائے، میرے خیال سے گفتگو سمیٹ لوں، وقت تو نہیں ختم، 10 منٹ اور بات پوری کروں، نہیں ہماری طرف سے ممکن ہے، وقت کی کوئی پابندی۔ بہرحال بس جلدی سے حضرت معاویہ سے جب رسول پاک نے پوچھا اتحب علی، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت علی سے محبت کرنے کا سوال جب رسول پاک نے کیا، حضرت معاویہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر حضرت معاویہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ انہوں نے کہا تو رسول پاک نے انہیں ٹوکا کیوں نہیں؟ یہ رسول پاک کے علم غیب پر اعتراض ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت معاویہ کے جو دل میں تھا وہی ان کی، پھر رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا معاویہ تم چال بازی سے کام لے رہے ہو، تم مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم محبت نہیں کرتے ہو، تم مجھ سے زبانی جمع خرچ کر رہے ہو۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں محبت تو کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن تم دونوں کے درمیان ایک دن کچھ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور فرما رہے ہیں تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا۔ میرے آقا جو فی الحال تھا اسے بھی دیکھ رہے تھے اور جو مستقبل میں ہونے والا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے، اسی لیے تو فرمایا کہ تمہارے درمیان کچھ ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ نے فوراً دوسرا سوال عرض کر دیا، یا رسول اللہ جب ہم دونوں کے درمیان کچھ ہو جائے گا، میں اپنے یوپی کی زبان میں کہتا ہوں کہ کچھ ٹن ٹن ہو جائے گا،
جیسے دو برتن میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دو برتن اگر ایک جگہ رہتے تو اس میں ٹھوکر لگنے کے بعد تھوڑی آواز نکلتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تم دونوں کے درمیان کچھ ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم دونوں کے درمیان کچھ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گویا حضرت معاویہ بھی جانتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کرو۔ حضرت معاویہ بھی جانتے تھے کہ نبی آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں، تبھی تو پوچھا پھر کیا ہوگا۔ اگر حضرت معاویہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کو مستقبل کی خبر نہیں ہے تو پوچھتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے نبی ماضی کو بھی جانتے ہیں، نبی حال کو بھی جانتے ہیں، نبی مستقبل کو بھی جانتے ہیں، تبھی تو کہا یا رسول اللہ ہم دونوں میں جب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا یا رسول اللہ اسے بھی بتا دیجئے۔ حدیث پاک ہے، اٹھائیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدر المنصور فی التفسیر المأثور، اس میں امام جلال الدین شافعی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ نے رسول پاک سے پوچھا پھر کیا ہوگا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم منافق ہو جاؤ گے، تم جاہل ہو جاؤ گے، تم فاسق ہو جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے، تم دشمن اہل بیت ہو جاؤ گے، نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب اللہ و غفرانہ، جب تم دونوں کے درمیان کچھ ہو جائے گا تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، خدا کی طرف سے پروانے مغفرت مل جائے گا، خدا تم دونوں کی مغفرت اور تمہیں معافی کا پروانہ خدا دے گا۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا اختلاف ہوگا، مگر حضرت امیر معاویہ سے خدا راضی ہے، خدا کے محبوب راضی ہے۔ عقیدے توحید و رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہی سچا محمدی کہلائے گا جو صحابہ بالخصوص حضرت امیر معاویہ کو رسول پاک کا صحابی مان کر ان کا احترام۔ اس لیے جو لوگ اس سے ہٹ کر بکواس کریں، ہم لوگوں کا حال یہ کہ اگر کسی نے واٹس ایپ پر کوئی غلط بات ڈال دی تو ہم نے فوراً دوسرے کے یہاں پہنچا دیا، تیسرے کو پہنچا دیا، بلکہ کہتے ہیں جلدی شیئر کرو۔ مگر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اگر تم دشمنان اسلام کی گستاخیوں کو کہیں سنو یا دیکھو تو اس طرف تمہیں توجہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، تم ان کی باتوں پر کان ہی مت دھرو، تم تو اپنے نبی کا اور تمہارے معظم و محترم شخصیت کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو اس شخصیت کا خوب ذکر جمیل کرتے رہو، خوب ذکر جمیل کرو، اسی طریقے سے دشمن کا کلیجہ پھٹتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رسول پاک کے وفاداروں میں دن رات شمار کیے جاتے رہیں تو صبح شام نبی پر درود و سلام پڑھنے کا وظیفہ بنا لیجیے۔ محفل میں بیٹھیے تو نبی کا ذکر، گھر میں بیٹھیے تو نبی کا ذکر، کہیں مسجد میں رہیے تو نبی کا ذکر، کہیں دکان میں بیٹھیے تو رسول پاک کے بارے میں بتائیے، میرے رسول کیسے تھے، میرے رسول کی ادا کیسی تھی، میرے رسول کی زبان کیسی تھی، میرے رسول کا فرمان کیسا تھا، اور گنگناتے رہیے وہ ذہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا تسمع علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کہتے رہے کوئی پتہ ملے جو یہ کہتا ہو نبی کیا کہتے ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کا شعر گنگناتے رہیے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے پہلے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی کہے نبی یہاں سے حیدرآباد سے کیسے سن لیں گے تو آپ اس کو سنائیے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان گانے لالے کرامت پہ لاکھوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر میرے مرشد گرامی آخری بات حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے۔ آج اگر کہیں دو چار لوگ مر گئے وہ ویلا مچا دیا جاتا ہے، میڈیا میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جلسوں میں، مسجدوں میں، فلاں جگہ 5 کی جان چلی گئی، کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر
روزانہ کتنوں کا ایمان جاتا ہے؟ یہ یوٹیوب پر یہ فلاں اسکالر، یہ فلاں انجینئر، یہ فلاں محقق اور یہ فلاں محقق، یہ فلاں خطیب آ کر کے آپ کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ صبح کو انسان صاحب ایمان ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے بدعقیدہ ہو جاتا ہے، شام تک مسلمان رہتا ہے، صبح ہوتے ہوتے بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنوں کا ایمان جاتا ہے۔ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے، جینا مرنا ہے سب کچھ، بس کہ اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے، جو یوٹیوب پر آ کے اچھی تقریر کرنے لگے اور آپ کو ہنسانے لگے، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بڑا قابل ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا۔ ہر دارالعلوم رسول پاک کے سچے علم کا پھیلانے والا دارالعلوم نہیں ہوتا، ہر جبہ اور صافہ والا رسول پاک کے دین کا پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ یہ جو تم کو بلاتا ہے کیا بات ہے، واہ واہ، ٹھگ ہے، کیا رضا نفس دشمن ہے، کہاں تو نے دیکھے ہیں۔ ہاں یہ جو دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نہ ہر دارالعلوم سچا علم دین مصطفیٰ پھیلانے والا، نہ ہر جبہ و دستار والا سچا مبلغ دین ہے۔ ہم اس کو پرکھیں گے اور اس زمانے میں پرکھنے کا صرف ایک معیار ہے، ایک معیار ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ میرے استاد گرامی علامہ وسیع احمد وسیع صدیقی گوپال گنجوی بہاری دامہ ذل العالی نے ایک بار مجھ سے فرمایا، میرے اساتذہ الحمدللہ سب علم و فضل کی آفتاب و مہتاب، اور میں نے جن اساتذہ کی آغوش تربیت میں سبق لیا وہ سب اعلیٰ حضرت والے۔ میرے خاص استاد امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے 6 سال ان کی چھٹیاں سیدھی کی۔ ان کی درسگاہ میں کئی بزرگوں کے مزارات کے نقشے توڑے کی شکل میں لگے رہتے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا توڑا، یہ مخدوم سنہ کی چوچری کا توڑا، یہ اعلیٰ حضرت کا توڑا، یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا توڑا۔ اور جب کہیں دور کے سفر پر نکلتے ایک ایک کر کے سب کو بوسہ دیتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور یا اعلیٰ حضرت یا مفتی اعظم کہہ کر اپنے کمرے سے باہر نکلتے۔ ایک میرے کرم فرما اتفاق سے میں ان کے یہاں گیا ملاقات کے لیے۔ صبح کا وقت تھا، ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، وہ اپنی قیامگاہ سے آئے، ٹھنڈا کا موسم تھا، آئے، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد بہت بڑے عالم، جامع معقول و منقول تھے، وہ منطق و فلسفہ بھی جانتے، نحو و صرف کے بھی ماہر تھے۔ کرم فرمایا، تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے عطر کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور مجھے دیا اور فرمایا لو عطر لگا دو، عطر لگا دو۔ تو میں سوچنے لگا کہاں لگاؤ، کس کو کہہ رہے ہیں، اشارہ دیوار کی طرف کر رہے تھے، میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا کہاں لگاؤں، کہا یہ اعلیٰ حضرت کے عرس کا پوسٹر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے عرس کا پوسٹر ہے، اس پوسٹر میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ میرے مجدد کے عرس کا پوسٹر ہے، اس کا بھی احترام ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ایسے اساتذہ سے علم حاصل کیا
علامہ وسیع احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا مولانا ایک صاحب نے میری ایک بات پر کہا کہ میں خود بہت بڑا سنی ہوں اور میں خود سنیوں کی سند دیتا ہوں. میں نے ان کو کہلوا دیا کہ جا کے کہہ دیجئے کہ ہندوستان میں سنیت کی سند نہ کوئی درسگاہ دیتی ہے نہ کوئی خانقاہ دیتی ہے نہ کسی مسجد سے یہ سند ملتی ہے نہ کسی دارالعلوم سے ملتی ہے. یہ سند ملتی ہے تو بریلی کے احمد رضا کے دار سے ملتی ہے. اس لیے کہ جو حسام الحرمین کو تسلیم کرتا ہے وہی سنی صحیح عقیدہ مانا جاتا ہے. اور حسام الحرمین یہ کارنامہ مجھے کی دین ملا سیدنا امام احمد رضا کا کارنامہ ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے میں سنیت کی سند دیتا ہوں. سنیت کی سند بریلی کا احمد رضا. اور جب مکہ شریف جا کر کے ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ہندوستانی سنیوں کی سند کے طور پر اعلیٰ حضرت کی نظر آتے ہیں. چنانچہ مکے کے سید علی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ہندوستان سے آتا ہے اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے فَأَسْأَلْهُ عَنِ الشَّيْخِ احمد رضا الہندی، تو ہم اس سے مولانا احمد رضا ہندوستانی کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اگر ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سنی صحیح عقیدہ ہے، اور اگر ان سے بغض رکھتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ بد عقیدہ ہے. یہ مکے سے سند ہندوستانیوں کو دی گئی ہے. اسی لیے جو سنی صحیح عقیدہ بننا چاہے اسے تعلیمات امام احمد رضا کو اپنے سینے سے میرے تاج شریعہ نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. یہ ادارہ جس کا نام معینیہ رضویہ ہے، یہ ادارہ ہے. معینیہ سرکار خواجہ غریب نواز سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ایک شخص اجمیر کو شریف نہیں مانتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سرکار خواجہ غریب نواز کی برکت سے اسے شریف نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے، اور اگر وہابیت کی بنیاد پر شریف نہیں مانتا تو وہابیت خود ہی گمراہی کا پلندہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فتاوی رضویہ میں موجود ہے. ایک شخص نے کہا کہ خواجہ غریب نواز کو ایک آدمی غریب نواز نہیں مانتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو خواجہ غریب نواز کو غریب نواز نہ مانے وہ گمراہ ہے، اور اگر وہابیت کی بنیاد کو نہیں مانتا تو وہابیت خود ہی گندگیوں کا پلندہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہندوستان میں وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان کے مختلف مقامات میں سے ایک مقام میرے خواجہ کا آستانہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہ ادارہ خواجہ غریب نواز کی توجہ ہے، اعلیٰ حضرت کے مشن کا ترجمان ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ رہے، آپ کا عقیدہ توحید محفوظ رہے، آپ کا عقیدہ رسالت محفوظ رہے، آپ کا عقیدہ صحابیت محفوظ رہے، اور آپ سنی صحیح عقیدہ بنتے رہیں، تو جتنے ادارے مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق چل رہے ہیں دامے دل میں قدم سخنے ان کا تعاون کیجئے تاکہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا سامان ملتا رہے. یہ ادارہ ہے، آپ اس کا تعاون کر کے لائیے گا. یہ ادارے یہ ایسے ہی ہیں جیسے جسم میں دھڑکتا ہوا